امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذی یقول اللہ تعالی کنت له سمعا وبصرا فاذا صار نور جلال اللہ تعالی سمعا له سمع القریب والبعید واذا صار ذلك النور بصرا له راى القریب والبعید. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ ہے، سبحان اللہ، تو صدقے سبحان اللہ، شنائی لگی پہ بولو سبحان اللہ، ایسے بولنا ماشاءاللہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کو اللہ پاک ایک نور عطا فرماتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ولی کو نور عطا فرماتے ہیں. جب وہ نور ولی کے کان بن جائے، جب وہ نور ولی کی آنکھیں بن جائے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے سمعا لہ سمع القریب والبعید. امام رازی کہتا ہے یار 6 ہجری کا عالم ہے یار، آج کی بات نہیں ہے یار، آج 1445 ہے یا کہاں 600 ہجری ہے یا کہاں 1445 ہے. آج ہمیں تانا دیتے ہیں لوگ، یہ بریلوی اپنی مسلک سے یہ چیز اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں، یہ اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کہنا، میں نے 14 لاکھ روپے لگائے ہیں، میں نے کتابوں کو اکٹھا کیا ہے، میں نے کتابوں کو انڈیا سے بھی منگوایا ہے، میں نے سعودیہ سے بھی منگوائی ہے، میں نے دبئی سے بھی منگوائی ہے، میں نے مصر سے بھی منگوائی ہے، میں نے لبنان سے بھی منگوائی ہے، میں نے ایران سے بھی منگوائی ہے، میں نے افغانستان سے بھی منگوائی ہے، میں نے پاکستان کے کونے کونے سے کتابوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے عقیدے کو پڑھا ہے. میں نے 1400 ہجری کو پڑھا ہے، میں نے 1300 ہجری کو پڑھا ہے، میں نے 1200 ہجری کو پڑھا ہے، میں نے 1100 ہجری کو پڑھا ہے، میں نے 1000 ہجری کو پڑھا ہے، میں نے 900 ہجری کو پڑھا ہے، میں نے 8 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 7 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 6 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 5 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 400 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 300 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 200 کو بھی پڑھا ہے، میں نے 100 ہجری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، میں نے سب کو پڑھا ہے. امام فخر الدین رازی بھی بول پڑھا ہے. امام فخر الدین رازی نے کہا سمع لہ سمع القریب والبعید. امام رازی کہتا ہے اللہ کا ولی دور سے دیکھ سکتا ہے، قریب سے بھی دیکھ سکتا ہے. سمع لہ سمع القریب والبعید. امام رازی کہتا ہے اللہ کا ولی دور و نزدیک سے وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ. امام رازی کی بات نہ ہو، میں نے اپنی طرح سے کی ہو، جو سزا چور کی وہی میری سزا. اگر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہو تو پھر ماننا پڑے گا یا رسول اللہ کے کہنے والے کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں، قیامت تک سچے رہیں گے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر اربع خربہ رحمتوں کے نزول ہوں. امام فخر الدین رازی نے اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر مہر لگا دی ہے. امام فخر الدین رازی نے جامع مسجد بابری کے اندر آنے والوں کے عقیدے پر مہر لگا دی ہے. امام فخر الدین رازی نے میاں والی کے غجور سنیوں کے عقیدے پر مہر لگا دی ہے. میں نے کہا اب فتویٰ لگانا تو پہلے ادھر فخر الدین رازی پہ لگانا، پہلے اس پر فتویٰ لگانا، پھر مجھ پر لگانا. خدا کی قسم مولوی کی جان تو جا سکتی ہے پر امام فخر الدین رازی پر فتویٰ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ فخر الدین رازی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وقت کا ولی بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، مجدد بھی ہے وقت کا. امام فخر الدین رازی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ غوث جیلانی دور سے سن بھی سکتا ہے اور دور سے دیکھ بھی سکتا ہے. آنکھوں سبحان اللہ. آگے آپ کو ایک دیسی نسخہ دینے لگا ہوں انشاءاللہ. یہ آپ سنیں نا آپ کی طبیعت انشاءاللہ سیٹ رہے گی. یہ کتاب پرانی کتاب ہے، آج کل کی نہیں ہے. یہ
حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا سبحان اللہ. نقشبندیوں کے امام ہیں مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ کتاب ہے اور ترجمہ پتہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ یہ آپ کے پڑوس والے خانگاہ سراج خواجہ خان محمد جڑا مر گئے اس نے ترجمہ کروایا, سین بھی کر دے, 10 خاطی میں کہ شکر الحمد پکی تو دی گئی ہے نا. آج تو سبحان اللہ. میں ادھر پہنچ گیا, میں نے 35,000 روپے کی اتنی کتابیں خریدی بینک میں. ہتھے تو چڑھ گئے, میں تو ہوں نہیں وہاں, ہو سکتا بلے غائب کر چھوڑے. بے شک ابھی موقع مل رہی ہے, ہو سکتا صبح یہ غائب کر دے. میں نے اتنی منگوئی کراچی میں بھیجی فیصلہ دوستوں کے. ہمارا ایک اپنا نیٹ ورک کا گروپ ہے الحمدللہ, بریلی شریف تک گرفتا ہے. ادھر بھی لکھا ہے, ایک خانگاہ والوں کی ہے, انہوں نے اس پر دستخط کیا. خواجہ خان محمد کنیا والا مر گیا ہے, اس نے دستخط کیا. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جاننا چاہیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی. تھوڑ کو نہیں میں کا فتوہ لیس سادے تے تلینے میں کئی دیانا مرد پر سینہ تان کے آئی کر اس پر فتوہ لگا, میرے پر لگاتا ہے, میرے سے لگانے سے پہلے تو اس کا کیتا ہے. یعقوب چرخی کہتا ہے, خواجہ خان محمد کہتا ہے ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ٹھیک ہے, تو بول چرخی. خواجہ خان محمد کلیہ والا دیوبند مسئلہ کا چھوٹا بوبا کاکا نہیں ہے, بڑا بڑا ہے. ہم نے بڑوں کی بات ہے, چھوٹوں کی تو بات بھی نہیں کرنی. ہم نے بڑوں کی بات کرنی ہے, فیصلہ کرنا ہے. یار مجھے کہتا ہے تو مشرک, مجھے کہتا ہے بدعتی, میں عقیدہ رکھوں تو وہی عقیدہ یہ رکھے تو یہ مسلمان ہے. یار انصاف تو برابر ہونا چاہیے نا. یہ مولانا یعقوب چرخی کہتا ہے اللہ کے ولی کے سامنے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یار جلے ولیوں کے سامنے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی تو حسین کے نانے کی شان کا عالم کیا ہوگا. ولی سارے کے سارے میرے آقا کے غلام ہیں, میرے آقا کے نوکر ہیں. حضور کے نوکروں کی یہ شان ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر ماننا پڑے گا حسین کے نانے کے سامنے جامعہ مسجد بابری کے غیور سنی بھی پوشیدہ نہیں ہے. آگے سنیں, آگے کہتا ہے تمام روئے زمین, تمام قاری محمد رسول اللہ صاحب کہتا ہے تمام روئے زمین اللہ کے, تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے. آج یار سبحان اللہ. تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے دسترخوان کی مانند. آگے کہتا ہے نہیں اس فقیر کے سامنے روئے زمین ناخن کی طرح ہے. تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے اور اس فقیر کے سامنے روئے ناخن کی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہونے کوئی آکے نا بھلے بریلی بھی تو لنڈے ہو تو ملائے نمبر 0379 چلی تے کال کرائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیڑنا نہیں, میں چائے پلاتا ہوں, حلوہ کھلاتا ہوں, ساتھ بیٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں آجا اللہ کے بندے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. انڈیا بھی انڈیا نہیں رہے گا, اسرائیل اسرائیل نہیں رہے گا, امریکہ امریکہ نہیں رہے گا. میں نے کہا تو آتا نہیں ہے, ساتھ کھڑے نہیں ہوتا, دور سے باتیں کرتا ہے, آجا. میں نے کہا دلیل نہ ہو تو سچا میں جھوٹا, دلیل ہو تو پھر ماننا بھی پڑے گا. یہ کتاب ہے کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, رسالت, رسالت, نعرہ خلافت, حیدر, لبیک, اتاری بھائی میرے ساتھ بیٹھے ادھر.
ادھر ہے آج بالکل فیصلہ کر کے میں نے جانا ہے تھکنا نہیں ہے انہیں سمجھو کہ یوٹیوب کھلا پیا ہے ہاں کتابوں میں انہیں رکھی بیٹھا تھوڑا دکھاؤں واتے تو میرے ذہنی گردش کریں گے کھلوتیاں نہیں تو تم بھی آئے تو میں بھی آئے گا میں ایک نمبر تو ایک نمبر مار کے دیکھو بولو سبحان اللہ ایک کتاب کا نام ہے زیارت النبی لکھنے والا مولوی امداد اللہ انور استاد جامعہ قاسم العلوم ملتان تو گھر چھوڑ کے آسان سبحان اللہ اس کا محتمین میں بڑا مولوی چھوٹا بوبا کاکا نے بہت بڑا ہے جو بند مسئلہ کا ہیڈ کوارٹر ہے اس نے کتاب لکھی ہے زیارت النبی صفحہ نمبر 31 صفحہ نمبر 31 صفحہ لکھتا ہے حالانکہ یہ اولیاء کرام آسمانوں اور زمین کے ملک الموت کا مشاہدہ کرتے ہیں سبحان اللہ اونچی والے نہ سنو سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ یہ اولیاء کرام آسمانوں اور زمین کے ملک الموت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں ان کو بھی زندہ حالت میں دیکھتے ہیں سبحان اللہ میں بڑا وقت لگائی بیٹھا سبحان اللہ زندگی اسی چیز پر ہے میں نے کہا مجھے نہیں جھوٹا کہنا میں تجھے جھوٹا ثابت کروں گا بے شک میرے پاس دلیل ہے میں نے کہا میں ثابت کروں گا یہ کیا لکھتا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 107 یہ کتاب ہے رحمت کہنا اور اتنی بڑی کتاب ہے اس کے اوپر لکھا مقبول بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے یہ کتاب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول شدہ ہے سبحان اللہ مقبول شدہ اور لکھنے والا ہے امام الزاہدین والعارفین قطب عالم حضرت مولانا قاضی محمد زید الحسینی مارگیا ہے اس نے لکھی ہے اور 8 بڑے بڑے مولویوں نے اس پر دستخط کیے اس کتاب پر کیا لکھتا ہے لکھتا ہے یعنی سعادت مندوں کو جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے یہ لکھتا ہے یعنی سعادت مندوں کو موت کے وقت یہ پیغام دیا جاتا ہے اور نیک بندے وجود مثالی میں حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی رحلت کے وقت اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جن کا کم ہو گئے 10 ہجری میں وصال ہوتا ہے مجدد الفسانی کا اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بہت پہلے وصال ہو رہا ہے اور مجدد الفسانی اپنی موت کے وقت اپنے وصال کے وقت فرما رہے ہیں غوث جیلانی میرے جنازے میں تشریف لائے ہو میری موت کے وقت تشریف لاؤ بڑی مہربانی فرمائی ہے یہ کتاب ہے تاریخ و تذکرہ خانگاہ احمدیہ سعیدیہ موسیٰ زئی شریف نام سنا ہے موسیٰ زئی شریف بہت بڑی دربار ہے انہوں نے کتاب ان کی کتاب ہے ٹھیک ہے لکھنے والے وہ ہیں اور ترجمہ کرنے والے اور تقریض لکھنے والا یہ خواجہ خان محمد ہے خواجہ خان محمد نے اس کتاب پر تقریض لکھی ہے کیا لکھتا ہے یہ موسیٰ زئی شریف کا پیر لکھ رہا ہے موسیٰ زئی شریف کا خواجہ عثمان دمانی یہ لکھ رہا ہے کیا لکھتا ہے کہ مولوی صاحب اولیاء سب کچھ جانتے ہیں لیکن ان کو ظاہر کرنے کی
ہادی، میرا مربی، میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال جانتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے، ہمارے درود و سلام کا جواب بھی ہمیں دیتا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہے فیضان معصومیہ، لکھنے والا مولوی اشفاق اللہ واجد مجددی، جو بند مسئلہ کا بہت بڑا مولوی ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے لکھتا ہے، ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ یہ لکھتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول لکھتا ہے، جو بند مسئلہ کا بڑا مولوی ہے، لکھتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کشف صحیح عطا کیا ہے کہ روئے زمین کے تمام حالات ہم سے پوشیدہ نہیں، ہتھیلی کے خطوط کی مانند عیاں ہیں۔ کہتا ہے شاہ ولی اللہ سے فرماتا ہے اللہ نے مجھے ایسا کشف صحیح عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین کے تمام حالات، آپ پڑھیں ان کو سنیں اونچی آواز سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کشف صحیح عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین کے تمام حالات ہم سے پوشیدہ نہیں، ہتھیلی کے خطوط کی مانند عیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں تمام روئے زمین کے حالات میرے سامنے ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کی خطوط کی مانند عیاں ہیں، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی اگر شاہ ولی اللہ کے سامنے کل کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ میں یہ عقیدہ اپنے آقا کے بارے، اپنے ہادی کے بارے، اپنے مربی کے بارے، اپنے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رکھوں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تیرا بابا مان رہا ہے شاہ ولی اللہ کے سامنے کل کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ میں نے کہا اب مرد کلندر بن، شاہ ولی اللہ پر فتویٰ لگا۔ شاہ ولی اللہ بھی مان رہا ہے اگر کل کائنات اللہ کے ولیوں کے سامنے ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کے سامنے کل کائنات کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا آقا ہمارے حالات سے بھی واقف ہے، ہمارے ایمان سے بھی واقف ہے، اور ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ یہ کتاب دیکھیں، یہ ہے حضرت شاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی کتاب ہے۔ تو سمجھون ارطغرل علی قوم ہو، انہوں پتہ ہے ارطغرل کیڑے تو جناب والا فلاں کون سا ہے، ارطغرل کا پتہ ہے، ڈراموں کا تو پتہ ہے، فلموں کا پتہ ہے، لیکن بزرگوں کا نہیں پتہ۔ اگر میں نے نام لیا نا کہ مجدد الفسانی، اگر آپ جانتے ہوتے تو خدا کی قسم آپ کا ایمان تڑپ جاتا۔ یہ وہ آدمی ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا، حجت اللہ حضرت خواجہ محمد نقشبند ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ حجت اللہ حضرت خواجہ محمد نقشبند ثانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عقیدے پر مہر لگاتے ہوئے اپنی کتاب وسیلۃ القبول الی اللہ والرسول صفحہ نمبر 299 پر لکھتے ہیں، لکھتا ہے عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس کی مجلس میں محسوس ہوتا ہے اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کی پاکیزہ ارواح کمال چاو جلال کے ساتھ حاضر ہوتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس کی مجالس میں محسوس اور مشاہدہ ہوتا ہے، ان کی پاکیزہ ارواح کمال جاہ و جلال کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں۔ کو سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہے عربی میں،
اور لکھنے والا سوابی کا ایک علاقہ ہے مولانا حمداللہ جان ڈاگئی، قاری صاحب اس کو جانتا، بہت بڑا علماء دیوبند کا، مر گیا، ٹھیک ہے، حمداللہ جان ڈگئی، اس نے کتاب لکھی البصائر، صفحہ نمبر 238 پر لکھتا ہے، 239 پر لکھتا ہے اولیاء اللہ کے نام پر بکرا، اولیاء اللہ کے نام پر گئے، اولیاء اللہ کے نام پر مٹھائی، اولیاء اللہ کے نام پر حلوہ، اولیاء اللہ کے نام پر کھیر، اولیاء اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز، مولوی حمداللہ جان ڈاگئی جو بندی ہیڈ کوارٹر لکھتا ہے کہ فی زماننا حلال طیب، حلال طیب، کہتا ہے جو ولیوں کے نام پر گائے مانی جاتی ہے، جو ولیوں کے نام پر بکرا مانا جاتا ہے، جو ولیوں کے نام پر حلوہ شریف کھلایا جاتا ہے، جو ولیوں کے نام پر مٹھائی کھلائی جاتی ہے، کہتا ہے حمداللہ جان ڈگئی دیوبندی کہتا ہے حلال طیب، کہتا ہے ایسے جانور، ایسا حلوہ، ایسی مٹھائی قلبی حلال تھی اور آج بھی حلال ہے، قیامت تک حلال رہے گی۔ کہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رسالت۔ آپ پڑھو اونچی بات، فتاوی عزیزی، فتاوا سارے بولو، سارے بولو چا جیڑا جیڑا حضور غوث پاک دی محفل وچ آیا بیٹھا وہ بولے چا، لکھنے والا کوئی چھوٹا نہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، تو بھی مانتا ہے، تو کہے سبحان اللہ۔ آکو آدھے ساریاں شریعہ ایک کٹی بدل، مطلب میری کوئی کریانے کی دکان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا کوئی جنرل سٹور ہے، سارے کام میں نہیں کر، میں نے کہا نہیں میرا پتر، سارے کام اسانوں کٹھی بدے، 1400 سال دی امت آتے نو پڑھاواں تے آتے دکھاواں، کام میں تینوں بول کے نہ دیواں، میں جھوٹا تے کام اللہ بڑی تے ہونی تو مرنا کو سی یا رسول اللہ دی آکھنا لے، کال بھی سچے ہیں تے آج بھی سچے ہیں تے قیامت تک سچے راستے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 177 پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دوسری صورت یہ ہے ہیت اجتماعیہ، جمع کثیر ہوں اور ختم قرآن شریف کریں اور شرینی یا کھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں، ایسا معمول زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھا، لیکن ایسا کرنے میں مذائقہ بھی نہیں، اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہا ہے ایسا کام کرنا، عرس کرنا، جیاری کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، لنگر کھلانا، شاہ عبدالعزیز کہہ رہا ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا ہمارا کام کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، سارا کا سارا شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز آ جائے تو حرام نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک اور بات آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں، ایک فتاوی قاضی خان ہے، جلد نمبر 3 ہے، بہت بڑے علامہ ہے قاضی خان، اور 593 ہجری کے عالم ہے، 593، اللہ اکبر۔ فتاوی قاضی خان کہتے ہیں یہ بات موجود ہے، لکھتے ہیں ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ محمد رسول اللہ، ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ محمد رسول اللہ، فتاوی قاضی خان والا 593 ہجری والا عالم کہتا ہے اگر یہ نام محمد تعظیم کی وجہ سے لیا ہے نا، جانور کوئی حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ بسم اللہ محمد رسول اللہ، فتاوی قاضی خان، بڑی بات کر رہا ہوں یار، بہت بڑی بات ہے، 593 ہجری کے عالم ہے، کہتا ہے اگر نام محمد تعظیم اور محبت کی وجہ سے لکھا ہے، اگر محبت اور تعظیم کی وجہ سے لیا ہے نام محمد، فتاوی قاضی خان والا کہتا ہے یہ پھر جانور حرام نہیں ہے، حلال ہے۔
تو 11ویں شریف کرنا حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. یہ کتاب ہے حاجی مداد اللہ مہاجر مکی کی فیصلہ ہفت کا نصاب فیصلہ ہفت مسئلہ, اور اس کا صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے. حاجی مداد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے حضور غوث پاک کی 11ویں سبحان اللہ